بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ٹی وی۔ جو مائیں لوری نہیں سناتی ان کے لیے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو لوری نہیں سناتی ان کے لیے دعائیہ کلمات پر مبنی نغمے نہیں گاتی، ان کے بچے آگے چل کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور دوسروں سے ارتباط وقت محسوس کرتے ہیں۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ دعائیہ نغمات گانے اور لوریاں سنانے والی مائیں اپنے بچوں کی ذہنی اور جذباتی نشوونما میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لوری پڑھتے وقت ماں کی آواز جو اتار چڑھاؤ مختلف انداز پائے جاتے ہیں، وہ جذبات کے سمجھنے اور خود ان کے اظہار میں مدد دیتے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق جو بچے ماں کی لوری نہیں سنتے وہ یہ نہیں سیکھ پاتے کہ اپنے محسوسات اور جذبات کا اظہار کس طرح کریں، اور یہ بات اکثر بچوں میں مایوسی اور پھر غصے میں شدید ضد کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک ماہر خاتون نے جو تحقیقی کام میں شامل تھی، یہ بتایا کہ ایک بچے میں جذبات کے اظہار کی صلاحیت اپنی ماں کی آواز سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بولتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے اس لہجے اور شعر کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا جب ہم بول یا گا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، لیکن بچوں کو الفاظ سے واسطہ نہیں، بلکہ وہ صرف اس لہجے اور آواز کے اتراؤ چڑھاؤ سے مطلب رکھتے ہیں جو ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ جب وہ ذرا بڑے ہو کر الفاظ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان الفاظ سے تعلق رکھنے والے جذبات کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے بچے الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ لوری نہ سنائی تو کیا نقصان ہوگا؟ مثال کے طور پر جب ماں نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرتی ہے تو لوری سناتی تو بچہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے بہلانے اور چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب ماں کی سخت اور کرخت آواز بچے کو یقین دلا دیتی ہے کہ ماں غصے میں ہے۔ اس تحقیق سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر نے کہا ہے کہ لوری یا کوئی دعائیہ نغمہ پڑھنا ایک ایسی زبان ہے جس کے ذریعے سے بہترین انداز میں جذبات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ لوری کا اندازہ آواز کا زیر و بم بچے میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ جذبات اور الفاظ کے درمیان میں صحیح تعلق قائم کر سکے۔ اگر بچہ لوری اور دعائیہ گیتوں میں ماں کے جذبات کا اظہار سننے سے محروم رہے گا تو پھر یہ بھی نہ سیکھ سکے گا کہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرے۔ جب وہ جذبات کے اظہار سے قاصر رہے گا تو رفتہ رفتہ وہ اپنے ارد گرد سے کٹ جائے گا اور غسیلا اور ضدی ہو جائے گا، یعنی اس طرح اپنے گٹے ہوئے جذبات کا اظہار کرے گا۔ دراصل ماں اور بچے کے تعلق کے بارے میں ایک تحقیق کا سلسلہ برطانیہ میں گزشتہ 20 سال سے جاری ہے، اور ایڈنبرگ یونیورسٹی کی یہ تحقیق اس سلسلے کا تازہ ترین مرحلہ ہے۔ اس پورے تحقیق کے منصوبے کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ والدین کے طرز عمل کا بچے کی نشوونما پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔